اہل ایمان وہی ہیں جو پہلے نبی آئے اور رسول آئے، کتابیں آئیں، ان پر ایمان لائے، اور جو صرف آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لائے، بس آگے شرائط ایمان ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی اور کامل ہو گئی۔ یہ آیت حضور کے ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے علم میں ہے، اگر کسی ذلی نبی نے آنا ہوتا، کسی لنگڑے لولے پانے بدبخت نے آنا ہوتا، تو اللہ کبھی بھی یہ حد نہ لگاتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہ قرآن کے بعد کوئی رب نے کتاب بنائی نہیں ہے، اور محمد کے بعد کوئی اور نبی ہے ہی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، اور اگر کوئی بات کرے پہلو کی، تو ہاں اگر کوئی پہلے بھی ہے حاجی سعید صاحب، تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، بعد میں تو کوئی ہے نہیں۔ جو پہلے بھی ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کہ میرے آقا امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اصل کائنات ہوں۔ میرے آقا اصل کائنات ہیں، صرف اصل کائنات نہیں، میرے آقا جانی کائنات ہیں۔ میرے آقا کیا ہے؟ جانے کائنات ہیں۔ اور اسی لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ یہ جہاں جہاں یہ حرکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ اگر اس حرکت سے جانے کائنات نکل جائے تو یہ جہاں بے جان ہو جائے۔ آج یہ جہاں اگر جاندار ہے، اس میں جان ہے، تو گویا آج بھی ان کے اندر محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ میں حضرات طلبہ کو اس کی آسان سمپل سی ایگزامپل دینا چاہوں گا، مثال دینا چاہوں گا۔ آپ نے کئی مرتبہ بھائی اعظم صاحب سے سنا، یہ میرے سارے سینئر دوست بھائی ہیں، کلاس فیلو ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے حاجی سعید صاحب سے سنا، استاد المکرم حضرت علامہ مفتی سراج الدین صاحب کی طرف سے آپ نے سنا، علماء باعثین مقررین خطباء نقباء سب سے کئی مرتبہ آپ نے سنا۔ معراج کی رات جب میرے آقا معراج پر گئے، مسجد حرام سے اقصی سے سدھر، آگے سفر کو ذرا آسان کر، درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، مکان ختم ہوئے، لا مکان شروع ہوا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اس سے بھی آگے رب نے کہا ذرا اور نیڑے آ۔ سو قرآن ہمیں یہ عقیدہ بتا رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے آمنہ کے لال کا۔ آمنہ کا لال چلنے میں، پھرنے میں، زندگی گزارنے میں، آمنہ کا لال مکان کا محتاج نہیں، بلکہ اگر مکان ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہو یہ مکان برباد ہوگا۔ یہ مقام، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ زمین، زمان،
اس سب کی جان میرے اور آپ کے آقا، اور جان جہان میں ہے، جان جہان میں ہے۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلبا، اس جان کے قرآن میں جا بجا اس جان کے آنے کا ذکر ہے، آنے کا ذکر ہے، امت میں رہنے کا ذکر ہے، امت میں موجودگی کا ذکر ہے۔ پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک میرا چیلنج ہے، پڑھ کے دیکھ لیں۔ رب نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اے محمد کی امت تمہارا نبی تمہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ رب نے کہا ہے میں نے بھیجا ہے، بھیجا ہے، تمہارے اندر موجود ہے۔ بھیجنے کا بھی ذکر ہے، موجود رہنے کا ہی ذکر ہے، نہ چھوڑنے کا ذکر ہے، نہ کہیں جانے کا ذکر ہے۔ سوچ لیں میں نے کیا کہا ہے۔ جانا تو کہاں ہے حضرت، وہ میرا ابھی قرض رہتا ہے۔ میں نے جان سمجھانا ہے کہ میرے آقا اس جہان کی جان کیسے ہے۔ اب سیرت کا موضوع میں نے آگے لینا ہے، سیرت کا موضوع میں نے آگے لینا ہے، مگر جو ہے یہ نہیں ہے۔ جانا اور چھوڑنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جانا اور چھوڑنا یہ تو مصطفیٰ کی لجبالی کے خلاف ہے۔ یہ میرے اذراہ محبت عقیدت رہا ہے۔ کئی فتوے کی مشین سے مجھے پکڑ نہ لینا، سودا محبت کا ہے۔ چاہیے تو لے جائیے، نہ چاہیے ہم کسی سکول کالج کے نوجوان کو دے دیں گے۔ وہ غازی محمد، وہ غازی ممتاز بن کے اٹھے گا۔ کالج کا نوجوان ہی ممتازی جناب علی غازی ممتاز بن کے اٹھا تھا۔ کالج کے لوگ برے نہیں ہوتے، یونیورسٹی کے سارے لوگ برے نہیں ہوتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی عامر چیمہ بن کے اٹھتا ہے، وہ بھی میری یونیورسٹی سے آتا ہے۔ اگر کوئی ممتاز قادری، ملک ممتاز قادری عاشق رسول بن کے ایک ظالم اور بدبخت کے سینے سے گولیاں اتارتا ہے تو وہ بھی کسی کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ مصطفیٰ کا عشق تمہیں عطا کر دے یا کسی کالج کے پڑھنے والے طالب علم کو عطا کر دے۔ ہم کسی کو حقیر نہیں جانتے، ہم کسی کو حقیر نہیں جانتے۔ کبھی کوئی پھول، کوئی پھول پنجابی میں کہتے ہیں کسی ٹبی پہ اگاتا ہے، کوئی پھول کسی ڈبے پہ اگاتا ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا کہے نہیں۔ میں نے سمجھا کہ خالصاً سیرت کا موضوع چلایا، ان میں دلچسپی اور انٹرسٹ کم ہوگی۔ ساتھ تھوڑا تھوڑا بٹو صاحب میں نے کہا عقیدے کا موضوع بھی چلا لیں۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے، نہیں جانا کہاں ہے؟ اتنے لجپال مسجد حرام سے اقصی کو چھوڑا، انبیاء پیچھے رہ گئے، سدرہ کو چھوڑا، ملائک پیچھے رہ گئے، آگے گزرتے گئے، گزرتے گئے، گزرتے گئے، مقام ختم ہوئے، مقام ختم ہوا، لا مقام آیا۔ علماء نے کہا کتنی دیر، کتنی مدت یار سے محو گفتگو رہا۔ کیا گفتگو کی مجھے کیا پتا، کیا گفتگو کی تمہیں کیا پتا۔ کتنی دیر وہ اپنی شان کے لائق اپنا مکھ دکھاتا رہا، اور میرے آقا اپنی شان کے لائق دیکھ دیکھ کر تھرتے رہے۔ اور جو ہے یہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق نے اپنی شان کے لئے دست قدرت میری پشت پر رکھے، اور آج بھی ان کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ یہاں رک کے ذرا یار کی لجپالی تو سنیے گا، محبوب کی لجپالی تو سنیے گا۔ یہاں رک کے اللہ اکبر۔ میرے محبوب آج گنبد خضرا میں
کوئی عیسیٰ کو ماننے والا منہ چڑھ کے تمہیں بات کرے کہ تمہارے نبی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے نبی آسمان پہ ہیں، انہیں ٹیک ذرا سن، وہ آسمان پہ کیوں ہیں، یہ زمین پہ کیوں ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آسمان تو صحیح صاف نیچے رہ گئے، مکان نیچے رہ گئے، لا مکان قرب الہی، قرب الہی۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، محبوب کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ خدا نے فاصلے سارے مٹا دیے، ختم کر دیے، فاصلے فنش ہو گئے۔ فرق اتنا رہا کہ اتنا قریب ہو کر بھی محمد مصطفیٰ رہا اور خدا خدا رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی ذرا آگے آ کے آپ مصطفیٰ کی لجپالی، مجھے سب کے نام آتے تو میں سب کو ساتھ لے کے چلتا، وہ جو ہے یہ نہیں ہے۔ آگے مصطفیٰ کریم کی لجپالی تو سنیے نا۔ خالق نے کہا کیا لائے؟ مصطفیٰ نے عرض کی مولا یہ لایا، تو بھی تو عطا کرنا، تو بھی تو عطا کرنا۔ خالق نے کہا السلام علیک ایھا النبی۔ مصطفیٰ نے کہا مجھ پر تو سلامتی، جن کی جان نکال کر انہیں بے جان کر کے ادھر سلا دیا ہے، ان کے لیے کیا دیتا ہے؟ ان کے لیے کیا دیتا ہے؟ ان کے لیے کیا دیتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے لیے کیا دیتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ حاکم صاحب مجھے اشارہ کرتے سر لگائیں، لیکن بس میں نہیں ایسا کر سکتا۔ ان کو کیا دیتا ہے؟ آواز قدرت آئی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب خالق نے کہا، ہم اسی نقطے پہ کھڑے، اسی نقطے پہ کھڑے۔ خالق نے کہا محبوب آگے آ ہے۔ عیسیٰ تو جنت میں گئے، عیسیٰ تو آسمان میں گئے، واپس نہیں لوٹے، حکمت ہے وہاں رہ رہے ہیں، آئیں گے آئیں گے آئیں گے، مصطفیٰ کا امتی بن کے آئیں گے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا امتی بنے گے، آ کے کلمہ پڑھیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خالق نے کہا محبوب آ گئے، مکان ختم، لا مکان آ گیا۔ اب اتنا قرب، اتنا قرب، اتنا وصال، اور وصال کے وہ مزے، وصال کی وہ چاشنی، غربت و معیت اور وہ سنگت، جس سنگت کے لیے کلیم کوہ طور پہ تڑپے، اور میں کہوں وہ کہے رب عالمی نظر آ، میں کہوں لنگ پرانی تو نہیں دیکھ سکتا، اور تمہیں کہتا ہوں اور دیکھ لے، 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 محبوب رج رج کے دیکھ لے۔ آخر پہ رب نے کہا محبوب کیا پروگرام ہے؟ رہنا ہے تو رہ جاؤ، یہ بات محبت کی ہے، رہنا ہے تو رہ جاؤ، ہاتھ باندھے، مولا اگر تیری اجازت ہو ابو بکر و عمر کے بغیر ہمارا بھی دل نہیں لگتا۔ یہ عقل کے اندھے، یہ کانے پیلے، یہ کالے کٹے، یہ کالے سانپ کیا جانے صدیق کس کو کہتے ہیں، عمر کسے کہتے ہیں؟ کہا مولا رہوں گا تو ان کے ساتھ، رہوں گا تو ان کے ساتھ، اجازت دے، اجازت دے۔ خالق نے کہا مولا ذرا جنت کی سیر کی کر لے، جنت بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی۔ کہا محبوب یہاں دل لگے تو رہ جاؤ، کہا جنت تو آلہ ہے، پر مولا بنائی تو میری زلفوں کے چھنٹو سے ہے تو نہیں۔ بڑا نے نہیں کہا، بڑا ہے یا نہیں؟ بچا جو ان کے تل ان کا دھومن، بنا وہ جنت کا
رنگ و روغن اعلیٰ حضرت کو بھی یاد، یہ شعر بھی یاد کر لیا کرو نا بزرگوں کے ہیں، قصائی وال والے حاکم کو یاد کرتے سارے شعر ہی غلط کہتا ہے، تو جو ہے یہ نہیں ہے، بولتے نہیں، جنت سے بھی چکر لگا کے جائیں۔ محبوب گئے، دیکھا جنت کو، کہا محبوب دل لگے تو رہ جاؤ، کہا غلاموں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ایسا کسی کے پاس لجپال نبی آیا ہے تو دکھا دینا، نہیں لینا، جانا ہے۔ محبوب پھر کہا آؤں گا پر غلاموں کے ساتھ آؤں گا۔ آپ کو بات وہی کھڑی ہے، میں نے روک کے رکھی ہے کہ میرے آقا اصل کائنات ہے، جانے کائنات ہے، جانے جہاں ہیں۔ علماء سے سنا جب محبوب آئے، جب محبوب کا قدم پھر ام ہانی کے حجرے کی چوکٹ کے پاس لگا تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا۔ وہ جو ہے نا پرانے زمانے میں ٹیپ تو سنی ہوگی نا، یہ بزرگ علماء مثالیں دیتے تھے، ٹیپ تو سنی ہوگی نا، ٹیپ میں بجلی کا کرنٹ، ٹیپ کے اندر ریل، اور وہ چل رہی ہے، وہ نعت کا نعت کہہ رہا بیڑا محمد والا لیندا تاریاں۔ وہ نعت خاں بھی کتنے ہیں، وہ کتنے عجیب نعت، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی ڈھولکی نہیں، کوئی دف نہیں، کوئی چھمک چھلو نہیں، کوئی ٹوپی چمک نہیں رہی، کوئی کرتا جیسا کرتا، ویسی شلوار، ویسا امامہ، بس اب تو کیا ہے، اس ٹیپ پر کیا لگا ہوا ہے، بیڑا محمد والا لیندائے تا، بس تا، یہاں تک آئی بات، بجلی گئی، وہیں رک گئی۔ 2 گھنٹے بعد بجلی آئی تو بات وہیں سے شروع ہوئی۔ اب میں اور کتنی آسان مثال دوں، میرے آقا جب معراج کی رات لا مکان سے نکلے، لا مکان گئے تو کائنات کی جان تو مصطفیٰ تھے، جب جان نکل گئی کائنات بے جان ہو گئی، جب جان واپس آئی کنڈی جہاں رکی تھی چلنے لگا، چلنے لگا، بستر وہاں سے بات کی سمجھ آئی نہیں ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے آقا چونکہ آخری نبی ہیں، اسی لیے میرے آقا کی سیرت کو خدا نے مکمل کروا کے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا، اور کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ تمہارے بعد، اپنے بعد میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ کسی اور کو چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر نبی کے بعد ایک اور نبی آ رہا تھا، ایک اور نبی آ رہا تھا، ایک اور کتاب آ رہی تھی۔ میرے نبی نے صحابہ کو کہا، صحابہ میں اپنے بعد ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں، پھر کہا قرآن دے کے جا رہا ہوں، اپنی اطاعت والے بیت دے کے جا رہا ہوں، پھر کہا قرآن دے کے جا رہا ہوں، اپنے اصحاب دے کے جا رہا ہوں۔ What is reason؟ کیا وجہ ہے؟ باقی نبیوں نے یہ نہیں کہا، میرے آقا نے کیوں کہا؟ باقی نبی جانتے تھے، آدم جانتے تھے میرے بعد فلاں نے آنا ہے، نوح جانتے تھے میرے بعد فلاں نے آنا ہے، اسحاق جانتے تھے یعقوب آنے والے، یعقوب جانتے تھے یوسف آنے والے ہیں، ہر نبی جانتا تھا میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، تو لہذا کسی نبی نے یہ نہیں کہا کتاب دے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کتاب دے کے جا رہا ہوں، بلکہ اپنی آل کو، اپنی اولاد کو یہ تو نصیحت کی کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، مگر امت، میرے نبی نے اپنی امت کو کہا میرے قبر انور میں جانے کے بعد میری اہل بیت کا ڈر نہ چھوڑنا، اور یہ کامل مکمل قرآن رب نے مجھے دیا ہے،
اس کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا، پھر کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر ہوگا۔ آخری جملے آج کی گفتگو کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی کامل، مکمل، ہر نبی کی سیرت کامل، مکمل، مگر زمان کی حد میں، مکان کی حد میں سیرت مصطفیٰ چیلنج کر رہی ہے۔ ابھی میں نے اپنے تیسر کا یہ پہلا سبق پڑھا ہے، وجہ ہے نا، سیرت مصطفیٰ یہ چیلنج کر رہی ہے، آؤ جس نبی کی سیرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس نبی کی صورت کا مقابلہ کون کرے گا؟ جس نبی کی سیرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس نبی کے اختیارات کا مقابلہ کون کرے گا؟ جس نبی کی سیرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس نبی کا مقابلہ اس نبی کے بعد بھی کسی نبی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سب ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ آخری بات، اور یہ واقعہ آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ علامہ اقبال جرمن میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، توجہ ہے یہ نہیں؟ وہاں پڑھا علامہ اقبال نے، توجہ ہے نا، وہاں اقبال نے پڑھا۔ تو انسان ہے، اقبال تھا جس کے چہرے پر عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے، اس پر بھلا کوئی عاشق نہ ہو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ توجہ ہے نا؟ یہ جوان طلبہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے شیطان کتنے ہیلے بہانے کرتا ہے، اس لیے کہ تم باقی لوگوں سے زیادہ نمایاں ہوتے ہو، اس لیے کہ تم رسول کے قاصد ہو، تم رسول کی شریعت کے قاصد ہو، جو صبح و شام تمہاری زبان سے قرآن نکلتا ہے، تمہارے دل کے اندر قرآن نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، تمہاری زبان سے حدیث نکلتی ہے، وہ حدیث کی نورانیت جیسے تمہارے دل میں ہے اسی طرح تمہارے چہرے پر ہے۔ میرے بیٹے، جس طرح تمہارے چہرے پر ہے اسی طرح تمہارے کردار میں بھی ہونی چاہیے۔ بہکایا سب سے زیادہ آپ کو جاتا ہے، اور پھر میڈیا پر دکھایا بھی آپ کو جاتا ہے۔ خدا اپنے کردار کی حفاظت کیجیے۔ یہ کردار، میرے بچوں، یہ کردار تمہارا کردار نہیں، تم چلتا پھرتا اسلام ہو، تم اسلام کی تصویر ہو، تم مذہب کی تصویر ہو۔ تم مذہب کی تصویر کو اپنی خواہشات کی وجہ سے گندا نہ کر بیٹھنا، دھندلا نہ کر بیٹھنا، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، بدنام اور رسول کا مذہب ہوگا تمہارے کردار کی وجہ سے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا تھا، اور کارواں کے دل سے احساس یاد آتا رہا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ ارے کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ سارے شہر میں پین رکھے ہیں دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سوچے ہم کون ہیں، ہم کس کے نمائندے ہیں، ہم کس کے نمائندے ہیں؟ جامعہ ملیہ میں پڑھنے والے طلباء سوچیں، بیٹے آپ اپنے ماں باپ کے نمائندے، کاشف، سفیر آپ محمد مصطفیٰ کے،
میرا کوئی جملہ غلط ہو مجھے واپس تھما دے. اپنا خاندانی پس منظر چھوڑو، اس کو تکنے کی ضرورت نہیں. اور جب علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث پڑھنے لگتا ہے اس کے سینے کا تعلق براہ راست سینہ مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے. صرف جامعہ ملیہ کے اساتذہ سے تمہیں فیض نہیں ملتا، جب تمہیں